تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 102 and 103 102 103 دو آیت ہے. آیت نمبر 102 سچ از اللہ، یہ ہے اللہ، یور لارڈ، تمہارا رب. none has the right to be worshipped but he، کسی کا بھی وہ حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے مگر صرف وہی اللہ. دا کریٹر آف آل تھنگس، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے. سو ورشپ ہم alone، تو اس کی اکیلے کی ہی بندگی کرو. اینڈ ہی از دا گارڈین اوور آل تھنگس، اور وہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے، نگہبان ہے، وکیل ہے، گارڈین ہے. آیت نمبر 103 نو ویژن کین گراسپ ہم، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. بٹ ہز گراسپ از اوور آل ویژن، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہی از دا موسٹ سٹل ویل ایکوینٹڈ ود آل تھنگس، اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر چیز کو، مطلب وہ بہت کوئکلی اور دیکھ لیتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کی ہر چیز کی خبر ہے اس کو. اللہ از یور لارڈ، اللہ سیڈ، اللہ تمہارا رب ہے. یہ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، سچ از اللہ یور لارڈ، وہ ہے اللہ اور وہ تمہارا رب ہے. who created everything and has neither a son nor a wife، اس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے. خلقت اس کی ہے، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی بیوی. لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ. None has the right to be worshipped but he, the creator of all things. So worship him. کسی کا بھی کوئی حق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے مگر صرف اللہ کی، اسی کی، اور وہ ہے خالق ہر چیز کا. تو پھر اس کی بندگی کرو. alone without partners، وہ اکیلا ہے، تنہا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. and attest to his oneness، affirming that there is no deity worthy of worship except him، اور اس کی وحدانیت جو ہے وہ کہ یہ وہ اکیلا ہے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے. اللہ یعنی صرف ایکسپٹ ہم، یا نہ صرف اللہ کی. اللہ has neither descendants nor ascendants، wife equal اور rival. نہ تو اللہ کی کوئی اولادیں ہیں اور نہ ہی کوئی اس کے ماں باپ ہے جو کہ قل اللہ احد میں ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ اس کے برابر، نہ ہی کوئی اس کا اپوزیشن کرنے والا رائیول، کوئی بھی نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ and he is the guardian over all things. ہر چیز کے اوپر وہ ہے نگہبان اور سمجھو کہ وکیل یعنی کارساز، سب کچھ کرنے والا. میننگ ٹرسٹی، واچر اینڈ ڈسپوزر آف افیئرز آف آل تھنگز ان ایگزسٹنس. جن جن چیزوں کا وجود ہے، جن کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ ان سب کے اوپر نگران ہے، دیکھ رہا ہے. سب کچھ اس کے توکل پر ہے اور وہ سب چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر معاملات کو جو بھی ہے وہ طے کرے گا. گیونگ دیم پروویژنس، چاہے کسی کو رزق دینا ہے، اینڈ پروٹیکشن بائی ڈے اینڈ نائٹ، اور یا تو پھر رات یا دن جو بھی ہے اس میں ان کی حفاظت کرنا، سب کچھ اللہ کرتا ہے. سیئنگ اللہ ان دا ہیئر آفٹر، یعنی اللہ کو دیکھنا جو ہے، کیا جو نگاہ اللہ کو نہیں پا سکتی، تو وہ جو کہا گیا کہ سیئنگ اللہ ان دا ہیئر آفٹر، تو اللہ سیڈ لا تدرکوہ الابصار، نو ویژن کین گراسپ ہم ان دس لائف. کوئی بھی نگاہ اللہ کو پا نہیں سکتی اس دنیا کی زندگی میں. یہ نگاہیں ہماری جو فزیکل آئیز ہے اس سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. The vision will be able to look at Allah in the hereafter.
as affirmed and attested to by the numerous hadiths from the Prophet sallallahu alaihi wasallam through authentic chains of narration in the collections of the Sahihs, Musnad and Sunan collection. یہ تمام کے اندر مطلب بہت ساری بالکل صحیح حدیث ہے، مطلب اور ان کا برابر جو راوی جو ان کے ہے وہ بھی بالکل صحیح، یعنی اس کی چین بھی صحیح ہے کہ جو نگاہیں جو ہے وہ دیکھ سکیں گی اللہ کو آخرت میں، اس کے بارے میں. ایز فار دس لائف، لیکن اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے لیے کہا گیا. مسروق نریٹڈ دیٹ عائشہ رضی اللہ عنہا سیڈ کہ حضرت عائشہ نے جو کہا whoever claims that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has seen his Lord will have uttered a lie against Allah. یعنی جس کسی نے بھی، حضرت عائشہ کی حدیث یہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی شب معراج کا، تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اپنے اللہ کے خلاف. فار اللہ دا موسٹ آنرڈ سیز، کیونکہ اللہ نے یہ کہا، اور یہی آیت انہوں نے کوٹ کری، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نو ویژن کین گراسپ ہم بٹ ہز گراسپ از اوور آل ویژن. نگاہیں ان کو اللہ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. ان دا صحیح مسلم، صحیح مسلم جو ہے اس میں ریکارڈڈ ہے، اٹ از ریکارڈڈ دیٹ ابو موسیٰ الاشعری نریٹڈ فرام دا پروفٹ، کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے یہ کوٹ کی ہے. ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام یخفض القسط ویرفعوه یرفع الیہ عمل النہار قبل اللیل وعمل اللیل قبل النہار حجابہ النور او النار لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. وہ زبردست ہے یہ. Verily, Allah does not sleep, and it does not befit His Majesty that He should sleep. یقیناً اللہ نہیں سوتا، اور یہ اس کی شان، اس کا جلال جو ہے، اس کو یہ چیز جچتی نہیں کہ وہ سوئے. یہ تو ہم انسان ہیں نا جو تھک کے سوتے ہیں. اللہ کی شان تو وہ ہے کہ وہ کہاں سوتا ہے. آیت الکرسی میں تو یہی ہے نا. He lowers the scale of everything and raises it. یعنی ہر چیز جو ہے اس کے اسکیل کو وہ یا تو مطلب ڈاؤن کرتا ہے نیچے یا اوپر کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی ترازو مطلب جو ہے اس کو اپ کرنا، اس کو ڈاؤن کرنا، وہ کرتا ہے. The deeds of the day are ascended to him before the night. یعنی جو دن بھر میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اٹھتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کی طرف رات ہونے سے پہلے. یعنی رات ابھی آئی نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے دن بھر کے اعمال پہنچ جاتے ہیں اللہ کے پاس. اینڈ دا ڈیڈز آف دا نائٹ بفور دا ڈے، اور رات میں جو اعمال کرتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہز ویل از دا لائٹ اور فائر. اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے یا نار. یعنی نور اور نار میں کیا فرق ہے؟ واو اور الف کا. تو اللہ کا حجاب جو ہے وہ حجابوں میں ہے نا، تو اس کا حجاب جو ہے وہ یا تو نور ہے اور یا تو نار ہے، یعنی کہ آگ. اور سوچو کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ عورتیں جو ہے اللہ کی مخلوق ہے اور وہ حجاب لینا ان کو پسند نہیں آتا. And his veil is the light or fire, and if he removes it, یعنی کہ it is what the veil. اور اگر اللہ اپنے حجاب کو ہٹا دے، and if he removes it, the veil یعنی the light of his face,
will burn every created thing that his sight reaches. اگر اپنے حجاب کو اللہ ہٹائے تو اس کے چہرے کا جو نور ہے، اللہ کے چہرے کا نور، وہ ہر تخلیق کی ہوئی چیز جو اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، جس کو اللہ نے مطلب کریٹ کیا، وہ تمام چیز جو ہے وہ جل جائیں گی اللہ کے چہرے کے نور سے. جہاں تک بھی اللہ کی نگاہ جائے گی، جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے گی، وہ سب جل جائے گا. سبحان اللہ. In the previous revealed books there is this statement. اور پہلے جو تھی، پہلے کی کتابیں وہی ہیں تورات اور انجیل، تو اس میں یہ چیز تھی لکھی ہوئی، یہ اسٹیٹمنٹ تھا. When Musa requested to see him، جب موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا، عاجزی کی کہ اللہ کو دیکھنے کی، اللہ said to موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، او موسیٰ، verily no living thing sees me but it dies, and no dried thing sees me but it rolls up. کہ او موسیٰ، یقیناً جو بھی زندہ چیزیں ہیں اگر وہ مجھے دیکھے تو مر جائیں گے، اور جو سوکھی چیزیں ہیں وہ مجھے دیکھے تو وہ سب کی سب پوری رولڈ اپ ہو جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی. اللہ said، یہ سوکھی چیزیں جو ہے وہ سوچو کہ کیا ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مطلب چاند، ستارے، پتہ نہیں سورج، کیا کیا چیزیں. اللہ said، پھر اللہ نے کہا، جو کہ قرآن کی آیت ہے، سورہ 7، سورہ اعراف، آیت نمبر 143. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. So when his Lord appeared to the mountain، تو جب اس کے رب نے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اپنے آپ کو دکھایا اس پہاڑ کی طرف، یعنی وہی تجلی اللہ نے جو دکھائی، وہ تجلی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، ہماری سب سے چھوٹی انگلی، اس کی ایک ٹپ ہے، سمجھو کہ وہ ٹپ جیسا اللہ نے جو اتنا ہی دکھایا، He made it collapse to dust، وہ پہاڑ پورا کے پورا چورا چور ہو گیا. And Musa fell down unconscious، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. Then when he recovered his senses، تو جب وہ ہوش میں آئے، he said glory be to you، پاک ہے اللہ تو اس سے. I turn to you in repentance، میں تیری طرف توبہ کے لیے مڑتا ہوں. And I am the first of the believers، اور میں سب سے اولین مومنین ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت وہ اولین مومنین اس وقت تھے، کیونکہ ان سے پہلے تو سب آئے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام، سب نوح علیہ السلام، اور سب لوگ آئے ہیں نا، جیسے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. These ayat, hadith and statements do not negate the fact that Allah will be seen on the day of resurrection by his believing servants. یعنی کہ یہ آیتیں، یہ حدیث جو ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو اپنے مومن بندوں کو نہیں دکھے گا، یہ بات نہیں ہے. that in the manner that he decides، مگر وہ دکھے گا وہ اسی طرح سے جیسا اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، جو اللہ فیصلہ کرے گا اس طرح سے. all the while preserving his might and grace as they are، اور اللہ کا جو بھی جلال ہے اور جو اس کا مطلب فضل ہے، اس کا گریس ہے، وہ سب کو برابر یعنی کہ پریزرو کرتے ہوئے، یعنی اس کو قائم رکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. دا مدر آف دا فیتھفل یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوز ٹو افرم دیٹ، کہ یہ وہ کہتی تھی کہ اللہ ول بی سین ان دا ایئر آفٹر، کہ آخرت میں اللہ ضرور نظر آئے گا. بٹ ڈینائڈ دیٹ اٹ کوڈ اکر ان دس لائف، لیکن اس دنیا کی زندگی میں نہیں.
مینشننگ دس آیا ایز ایویڈینس، اور یہ آیت کو انہوں نے کوٹ کیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار. No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. کوئی یعنی کہ no vision can grasp him یعنی کوئی بھی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پاتا ہے یعنی پا لیتا ہے. Here her denial was a denial of the ability to encompass him, meaning to perfectly see his grace and magnificence as he is. For that is not possible for any human angel اور اینی تھنگ کریٹڈ. تو ان کا انکار جو ہے حضرت عائشہ کا، وہ اس بات کا ہے کہ قابلیت جو اللہ کو یعنی کہ تم دیکھ سکو وہ ہے نہیں نا، وہ تمہارے اندر وہ چیز ہے نہیں ایبیلٹی. اور یہ کہ اگر اللہ کو دیکھیں گے بہت پرفیکٹلی تو اس کا جو فضل، اس کی شان، اس کا جلال جیسا وہ ہے ویسا دیکھیں گے نا. اور وہ پاسبل ہی نہیں ہے. جو بھی اللہ کی کریٹڈ تھنگز ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتی. اس ابھی جو ہم جیسے انسان کے روپ میں ابھی وہ نہیں دیکھ سکے گی، اور پھر فرشتے اور جو کچھ بھی تخلیق کی ہوئی چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ اسٹیٹمنٹ یعنی اللہ نے پھر جو روحیں ہیں نا وہ روحوں کو اللہ پاک وہ جو بھی دے گا آنکھیں اور جو بھی تبھی وہ دیکھ سکیں گے نا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ but his grasp is over all vision. لیکن اس کا وہ تمام نگاہوں پہ یعنی تمام جو نگاہیں اس کو وہ پا لیتا ہے. means he encompasses all vision. اللہ نے تمام نگاہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. And he has full knowledge of them. اور اللہ کو ان کی تمام چیزوں کی ایک ایک بات کی نالج ہے یعنی ایک بات کا علم ہے. اس کا مطلب یہ ہے for he created them all کیونکہ اللہ نے ان سب کو تخلیق اللہ نے کی ہے نا، سب کو بنایا اللہ نے نا. in another آیا ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، اللہ said سورہ نمبر 67 سورہ ملک آیت نمبر 14 الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر. وہی جوڑا نام کا لطیف اینڈ خبیر سورہ ملک میں. should not he who has created know؟ تو کیا وہ جس نے سب کی تخلیق کی ہے وہی نہیں جانے گا ان کے بارے میں؟ یعنی جس نے ان کو بنایا ہے وہی نہیں جانے گا. سوچو جیسے کہ مثال کے طور پہ میں بتاتی ہوں کہ جو ایک گھڑی بنانے والا جو ہے کیا وہی نہیں جانے گا کہ اس گھڑی کے اندر کے پرزے کیا کیا ہے اور کہاں کہاں کیا کیا کام کریں گے؟ اس کو تو پورا خبر ہوگا نا، اس نے تو بنایا ہے اس کو. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا، جس نے بنایا، سب کو کریٹ کیا. اینڈ ہی از دا موسٹ سٹل ویل ایکوینٹڈ ود آل تھنگس. اور وہ تو بہت باریک بین ہے وہ، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے یعنی وہ نگاہیں کیا، وہ تمہاری نظر میں کیا ہے. یعنی جیسے انسان کی نظر میں نگاہوں میں بولتے ہیں نا کہ خیانت ہوتی ہے، اور یا تو پھر مطلب بہت وفاداری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، اور خیانت بھی تو ہوتی ہے. وہ ہر چیز کو پالے گا کیونکہ اللہ نے سب کو تخلیق، اس اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنایا. اس لیے اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سب کو ہر نگاہ کو پالے، یعنی اس کے اندر دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کرے گا، سب کچھ. It is also possible that all vision refers to those who have the vision. اور یہ بھی ہے کہ all vision یعنی تمام جن کے پاس وہ vision ہے ان کو پالے گا وہ. السدی said that Allah statement. السدی جو ہے انہوں نے کہا اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. No vision can grasp him but his grasp is over all vision. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے nothing sees him in this life. یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا but he sees all creation. لیکن وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے نا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. He is the most subtle, well acquainted with all things.
اور وہ تو بہت ہی جلد بہت کوئک ہر چیز کو کر لیتا ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے. انسان کی تو سوچ بھی نہیں اتنی کہ وہ سوچ سکے سمجھ سکے. ابو العالیہ said about Allah's statement that it means, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب ہے He is the most subtle, یعنی وہی لطیف, bringing forth all things, اور ہر چیز کو سامنے لے آتا ہے, well acquainted with their position and place, اور باخبر ہے ان کی ہر مطلب کون سی ان کی کیا پوزیشن ہے اور کس جگہ پر ہیں اور کیا ہیں, وہ تمام چیز وہ پا لیتا ہے. And Allah knows best. ویسے واللہ عالم. In another ayah, ایک اور آیت ہے, اللہ mentions Luqman's advice to his son. تو یہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان, اس کی آیت نمبر 16, جس میں جو لقمان ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی. یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. سیم وہی پیر ہے. او مائی سن, یا بنیہ, اے میرے بیٹے, if it be anything equal to the weight of grain of mustard seed, کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر اس کے ہم وزن کوئی چیز ہے, and though it be in a rock, اور ایک بڑے راک کے اندر ہے وہ, اور in the heavens, یا آسمانوں میں ہے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز, اور in the earth, یا زمین میں ہے, اللہ will bring it forth, اللہ اس کو باہر لے آئے گا. Verily Allah is most subtle, well acquainted. اس لیے کہ اللہ بہت باریک بین ہے, بہت کوئک ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اب یہ بات کے لیے سوچو کہ ایک بڑا راک ہے جس میں اس کی جو کریوسز ہے, جو اس کی کریک ہے, اس کے اندر سمجھو کہ ایک رائی کا دانہ چلا گیا. ذرا سی شبنم موئسچر اس کو ملی, اگر گری تو وہ اندر گئی کچھ بوندے اس سے, اور اس میں سورج کی جو لائٹ جب نکلی تو وہ مسٹرڈ سیڈ جو ہے یعنی رائی کا دانہ جو ہے اس کو ہلکی سی شبنم کی بوندیں ہی ملی, اور سوچو کہ وہ لائٹ کے لیے اس ڈائریکشن میں, اب وہ جیسے اس کی کوپل پھٹتی اور وہ باہر نکل کے اس کریوسز سے اس راک سے باہر آتی ہے, وہ سورج کی لائٹ کی طرف کیچ کرنے کے لیے. ہر پلانٹ ویسے یہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سورج کی جو لائٹ ہے اس کو لینے کے لیے وہ باہر اوپر کی طرف آتا ہے اس کے ڈائریکشن میں. تو سوچو کہ وہ جو بڑے راک کے اندر رائی کا دانہ پڑا ہوا تھا جس کسی کو بھی خبر نہیں تھی اس کی, تو اللہ نے اس کو لے آیا نا, اللہ ول برنگ اٹ فورتھ, اللہ نے اس کو باہر لے کر آیا چند شبنم کی بوندے سورج کی لائٹ سے. ایسے ہی اللہ ہر بندے کے گناہ, ہر بندے کے ہر اعمال کو لے کر آئے گا سامنے, چاہے وہ کتنے ہی پردوں میں, کتنے ہی حجابوں میں, یا کتنے ہی ٹنل میں چھپ کے وہ کیا ہو, لیکن وہ اللہ سب کے سامنے لے آئے گا. اللہ ول برنگ اٹ فورتھ. وہ لطیف خبیر ہے. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.